بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اکثر لوگ جو ہیں جب وضو وغیرہ کرتے ہیں تو ہر وضو کرنے سے پہلے وہ استنجا کرتے ہیں۔ تو استنجا کرنا ہر وضو سے پہلے جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ نماز کا جو جز ہے وہ اللہ رب العزت نے جو وضو کے فرائض بتائے ہیں وہی ہیں۔ اگر ہم وضو سے پہلے پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، پھر تو استنجا کریں، لیکن اگر صرف ہی ہوا خارج ہوئی ہے تو ہوا کے خارج ہونے سے ہمارا وضو تو ٹوٹتا ہے، لیکن استنجے کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ استنجا ہم کرتے ہیں صفائی کے لیے، اور جب ہوا خارج ہوتی ہے تو اس سے غلاظت وغیرہ نہیں لگتی۔ یہ ہم نے اپنے اوپر پتہ نہیں کیسے فرض کر لیا ہے کہ ایک چیز جو ہے دین اسلام میں نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے اس کو ایسے ہی ہم نے لاگو کر لیا ہے، اپنے اوپر وزنی بنا لیا ہے، اپنے اوپر اس کو فرض کر لیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس چیز کا اللہ رب العزت نے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا تو اس کو ایسے ہی لوگوں کے اوپر فرض کر دینا اور یہ کہنا کہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہمارا وضو ٹوٹتا ہے اس صورت میں کہ صرف ہماری ہوا خارج ہوئی ہے تو ہوا کے خارج ہونے سے جو وضو ٹوٹے گا اس وضو کا استنجا نہیں ہے، یہ ہم ایسے ہی وضو کر لیں گے، کیونکہ اس کا کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو اپنی طرف سے کم کرنے یا بڑھانے سے بھی اللہ رب العزت ہمیں بچائیں، کیونکہ اگر ہم دین کو کم کریں گے یا زیادہ کریں گے تو یہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اور اللہ رب العزت جب پکڑ میں لاتے ہیں تو جو ہے انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے حضور پر نازل کیا اور حضور نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے آگے تمام مسلمانوں تک پہنچایا، وہی دین تھا، اسی پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔